بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 303 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 297 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ باب الثانی میں دیے گئے 40 واقعات میں سے ہمارا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، زمن الشتاء، سردی کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں۔ زمن سخت زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ازمان اور ازمن آتی ہے۔ الشتاء بمعنی سردی کا موسم، جاڑے کا موسم، اور باب نصر ینصرو سے شتا یشتو شتون بمعنی سردی گزارنا، جاڑے میں قیام کرنا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی خرج زمن الشتاء، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر نکلے، والورق یتہافت، والورق یتہافت، اور پتے جڑ رہے تھے۔ یتہافت باب تفاعل سے ہے، تہافت یتہافت تہافتن بمعنی لگاتار گرنا۔ والورق یتہافت، اور پتے جڑ رہے تھے۔ فأخذا، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا، بعصنین من شجرۃ، ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو۔ غصنین تثنیہ ہے، غصن شاخ، ٹہنی ڈالی کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی غصون اور اغصان آتی ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی خرج زمن الشتاء، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں نکلے، والورق یتہافت، اور پتے جڑ رہے تھے۔ فأخذ بعصنین من شجرۃ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا۔ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، فجعل، پس شروع ہو گئے، ذالک الورق، یہ پتے، یتہافت، جڑنا، پس یہ پتے جڑنا شروع ہوئے۔ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، قلت، میں نے عرض کیا، لبیک، حاضر ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد المسلم، بے شک مسلمان بندہ، لیصلی الصلاۃ، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یرید بہا، اور چاہتا ہے اس نماز کے پڑھنے کے ذریعے، وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی اور رضا، فتحافت عنہ، تو اس کی برکت سے جڑ جاتے ہیں اس سے ذنوبہ، اس کے گناہ۔ نماز سے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے کہ یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ اسی کی مثل ایک دوسری روایت بھی آتی ہے کہ حضرت ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے ایک درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس سے ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ کام اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ پتے گرتے ہیں۔ فتحافت عنہ، تو اس کی برکت سے جڑ جاتے ہیں اس سے ذنوبہ، اس کے گناہ، کما تحافت ھذا الورق، جیسے کہ جڑ گئے ہیں یہ پتے عن ھذہ الشجرۃ، اس درخت سے۔ تو اس مثال کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے کہ سردی خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ پھر گناہ سے مراد محدثین کرام کے نزدیک گناہ صغیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کرنا ضروری ہے، استغفار کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کا اصل نام جندب اور کنیت ابو ذر ہے اور لقب مسیح الاسلام ہے۔ شروع اسلام میں مکہ میں مسلمان ہوئے۔ غزوہ خندق کے بعد سے سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں رہے۔ اس سے پہلے اپنے قبیلہ غفار میں تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فطرتاً فقیر، تارک الدنیا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یا انہوں نے خود مقام رمضہ میں قیام کی خواہش ظاہر کی اور وہاں میں رہے اور وہاں ہی انتقال ہوا۔ وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ جو کوفہ سے آ رہا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ہی ان کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ ان کی روایات کی تعداد 281 ہے۔ ان میں سے 12 بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں مشترک نقل کی ہے، باقی بخاری 2 میں اور مسلم 7 میں منفرد ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔